सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली, जहां हर कदम पर लोगों को तब्दील होते हुए तर्ज हुक्मरानी, तब्दील गुफ्तगू, तब्दील तर्ज सियासत की तवक्को थी। वहीं लोगों को ये भी तवक्को थी कि इस किस्म के वाक़यात जब होंगे तो इमरान खान साहब का जो अंदाज़ होगा वो माजी के हुक्मरानों के अंदाज से शायद तब्दील शुदा और मुख्तलिफ अंदाज होगा। माजी में भी इस किस्म के वाक़यात जब होते थे तो अक्सर मरने वालों के लवाहिकीन और वरसा को इंतज़ार रहता था, और इस बार भी मक़तूलीन के वरसा को अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, वो वज़ीर-ए-आज़म जो किसी भी कौम के माई बाप की हैसियत रखता है, और अगर कौम या कौम के चंद अफराद किसी बात पर ज़िद कर भी लें, इसरार कर भी लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वज़ीर-ए-आज़म जो कौम के माई बाप या बाप की हैसियत रखता है, रहनुमा की हैसियत रखता है, अगर वो कौम के चंद अफराद की उस ज़िद को, जो बज़ाहिरन जिस ज़िद के अंदर कोई कबाहत मौजूद नहीं है, जो ज़िद किसी मान और आस के बाद सामने आई है, जो ज़िद किसी दर्द, दुख और कर्ब के बाद सामने आई है, अगर वो ज़िद है तो वो ज़िद किसी ज़ख्म के बाद सामने आई है। अगर यह ज़िद है हज़ारा बरादरी के मक़तूलीन के वरसा की, तो यह ज़िद 80 से ज़ायद ऐसे बर्बरियत और खौफनाक वाक़यात के बाद सामने आई। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पहुंचे ज़रूर आज, लेकिन तदफीन के बाद। और वो जो मुनीर न्याज़ी का एक खूबसूरत गज़ल, जिसके चंद अशार के हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म ने देर कर दी जाने में, या वज़ीर-ए-आज़म के जाने का अब जो फैसला था यही होना चाहिए था? और एक और अफसोसनाक बात ये कि बजाय ये कि इस वाक़े के बाद कौम, मीडिया, दानिश्वर, सियासतदान सब इस वाक़े के पीछे मुहर्रिकात और आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने पर बहस और गुफ्तगू करते, सारी बहस और गुफ्तगू का धारा उससे तब्दील होकर इसमें दाखिल हो गया कि वज़ीर-ए-आज़म को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं जा पा रहे। क्या ये वज़ीर-ए-आज़म के लिए, उनकी सियासी साख के लिए एक धचका होगा या नहीं? मेरे साथ जो तीन मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल वज़ीर ममलिकत और रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब, ऑनरेबल सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे। आपका बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब, सर आप ही से आगाज़ करते हैं। आज चूँकि फिर 4-5 दिन से हुकूमत ही एक तरह से कटहरे में है, वज़ीर-ए-आज़म आज गए और वज़ीर-ए-आज़म ने एक ख़ास जगह पे जो वरसा थे उनको बुलाया, उनकी ख़वातीन पर दस्ते शफ़क़त पे रखा, ताज़ियत भी की। क्या ही बेहतर होता कि वज़ीर-ए-आज़म आज से 2-3 रोज़ पहले चले जाते, ताकि ये कंट्रोवर्सी पैदा ही ना होती कि इमरान खान साहब किसी ज़िद की वजह से नहीं जा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जितने हमारी वहाँ फौजियाँ हुई हैं, कुछ ये भी रिपोर्ट्स हैं कि शायद कोई अफगानिस्तान से भी हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट तादाद का, लेकिन अगर उधर से भी हैं तो मुसलमान भी हैं, इंसान भी हैं, उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ है कि अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत करे। अल्लाह मग़फ़िरहुम वरहमहुम वला तुअज़्ज़िबहुम इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये गम का मौका ऐसा होता है कि इसमें सब इकट्ठे हो जाते हैं और गिले शिकवे भी होते हैं, घरों में भी होते हैं, ख़ानदानों में भी होते हैं, और अपने मुल्क के बुजुर्ग सीनियर से भी होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात के साथ 100% एग्री करता हूँ। हमने खुद भी खान साहब को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने भी इस बात का इरादा किया था कि वो जाएंगे, सबकी इस पे इत्तेफाक थी। लेकिन जो है पहले, दूसरे या तीसरे दिन जो है वो जाना शायद उनके लिए पहले हफ्ते में पॉसिबल ना हुआ, कुछ वजूहात की वजह से, सिक्योरिटी कंसर्न या जो भी उसकी वजूहात थी। तो हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब जाएंगे, और तमाम जो कुछ सीनियर वज़रा थे उनको भी भेजा गया। वज़ीर आला साहब वहीं थे, इंटीरियर मिनिस्टर साहब
ڈپٹی اسپیکر جو بلوچستان کی ایک بہت بڑی عزت ہیں اس وقت پاکستان میں، پہلی بار جو ہے بلوچستان سے قومی اسمبلی کا جو ہے ایک ڈپٹی اسپیکر ہیں، پہلے بھی شاید آئے ہوں گے لیکن موجودہ تاریخ میں تو قاسم سوری صاحب ادھر تھے اور علی حیدر زیدی صاحب بھی، زلفی صاحب بھی ادھر ہی تھے. تو میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پہلے چلے جاتے تو بہتر تھا، لیکن اس میں کچھ مجبوریاں تھیں، کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے خان صاحب پہلے نہیں جا سکے. لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ جس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی کہ یہ واقعہ ہوا کیوں ہوا، اس کے سبب ان چیزوں پہ بالکل ہی تقریباً 7-8 دنوں سے میں بھی پروگرام کر رہا ہوں، کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی گئے تھے جب یہ واقعہ جناب زرداری صاحب کے دور میں ہوا تھا، اور ہمیشہ سے وہ ان چیزوں کے بڑے خلاف رہے ہیں اور بڑا بولڈ سٹینڈ لیتے رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف. اور عمران خان صاحب کا نہ جانا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، صرف ٹائمنگ کا مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج گئے ہیں. میں اس بات کو بھی میں نے کل بھی سینٹ آف پاکستان میں اسپیچ میں بھی اپریشیٹ کیا، پروگراموں میں بھی اپریشیٹ کیا. جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت وہاں گئی ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میری تو خواہش یہ بھی تھی کہ سب اکٹھے جاتے، لیکن وہ شاید پاسبل نہ تھا. لیکن بہرحال وہ گئے ہیں، وہ اچھی بات ہے. وہاں کچھ پولیٹیکل باتیں کی ہیں، نہ ہوتی تو بہتر تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سول اور مذہبی لیڈرشپ کی وہاں پہ گئی ہے. تو دس از سم تھنگ کہ ایک میسج گیا ہے بلوچستان کو کہ پورا پاکستان ان کی دکھ کی گھڑی میں پورا پاکستان چاہے کسی بھی جماعت کے ہوں، وزیر اعظم سے لے کے اپوزیشن لیڈران تک سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں سے ہم نے اپنے دشمن کو، ہندوستان کو، اور جس نے یہ دہشت گردی کی ہے، بڑا اسٹرانگ میسج دیا ہے کہ جب پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے، جب پاکستانی لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، پھر وہاں حکومت اپوزیشن نہیں ہوتی، پھر اپنی مخالفت کے باوجود بھی ہم جو ہے ان کے خلاف انشاءاللہ سی صاحب کی لائی ہوئی دیوار ہیں. علی بھائی ایک مسئلہ ہے آپ کا بہت بڑا. علی محمد خان صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کے برخلاف جاتے ہوئے حکومت کی غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو آپ سے بات آگے چلانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بیشتر لوگ ضد کرتے ہیں تو بات آگے چلتی رہتی ہے. آپ نے مان لیا کہ بھئی وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا، وہ نہیں گئے. ایک اور بات کا بھی ذرا وضاحت فرمائی، جو وزیر اعظم نے جو بلیک میلر کا لفظ استعمال کیا، اس کے اوپر بھی آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ ڈٹ کے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ان کو نہیں کہا تھا، انہوں نے نواز شریف اور آصف زرداری کو کہا، جبکہ نظر آ رہا ہے کہ وہ انہی کو کہہ رہے ہیں. دکھائیں. رائٹ. چونکہ آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ، آپ کا سوشل میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر نے مقتولین کے ورثاء یا ہزارہ برادری کو یہ بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بات کی. تو میں نے خود یہ پرائم منسٹر کی سپیچ سنی، میں نے خود اس کو ایڈٹ کیا اس لیے تاکہ کہیں وہ غلطی نہ ہو جائے، اور جو پرائم منسٹر کا بادی نظر میں کہنا تھا وہی آپ کے سامنے رکھا ہے. پرائم منسٹر نے ان کو بلیک میلر کہا ہے، بعد میں نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی بات کی. میں نے کل اس پہ بات کی ہے عادل عباسی کے پروگرام میں ARY پہ، اور آپ کے پروگرام میں بھی جو ہے میں بات کر رہا ہوں اس پہ. جناب عمران خان صاحب نے پہلے اس میں تو اپوزیشن کا تو ذکر نہیں کیا، وہ تو ایک NRO کے تناظر میں ایک سیاسی بات ہے. میں سمجھتا ہوں ان چیزوں میں وہ تھوڑا سا مخاصمت والی باتیں ایک سائڈ پہ کر کے ذرا اس واقعے پہ بات کرنی چاہیے. وہ جو تھی وہ خان صاحب نے اپوزیشن کا تو نہیں کہا تھا. دوسرا جو لواحقین ہیں ان کو بھی نہیں کہا. وہاں کچھ عناصر ایسے تھے جن کی طرف عبدالخالق ہزارہ صاحب جو وہاں کے MP ہیں، اسی کمیونٹی سے ہیں، ہزارہ کمیونٹی سے ہیں، انہوں نے اس کی طرف زیادہ وضاحت سے بات کی. میں زیادہ تفصیل میں جانا اس وقت مناسب نہیں سمجھتا. جناب وزیر اعظم صاحب نے لواحقین کو نہیں کہا، انہوں نے کچھ ان عناصر کی طرف اشارہ کیا جو اس چیز کو ہائی جیک کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بیٹر سینس پریویلڈ. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، علماء نے اس میں کردار ادا کیا، سیاسی لیڈران نے اور وہاں کے جو عمائدین ہیں انہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے آج ہوا ہے. انہوں نے تدفین و جنازے بھی سارا، اور عمران خان صاحب بھی وہاں پہ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں اب ہمیں ڈسکشن اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو عمران خان صاحب جس چیز کی طرف اشارہ بار بار وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں کہ جو دشمن کی طرف سے یہ ہم پہ ایک اٹیک ہوا ہے. دیکھیں ہمارے میں مسئلہ کیا ہے، ہم پہ اٹیک ہوتا ہے، جو چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے اس کی بجائے ہم آپس میں لڑنا بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جو اٹیک ہوا ہے اس سے تقریباً ہفتہ پہلے ہرنائی میں 7 ہمارے جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں پورا ایک نیکسس ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہے کوٹلی سیکٹر میں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے افغان بارڈر پہ ہمارے جوان علی بھائی ایک کامنٹ اور لے کے آپ سے پھر میں ذرا عباسی صاحب اور کائرہ صاحب کے پاس جاتا ہوں. آپ نے کہا کہ جی ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنلی یا مودی یا افغانستان یا بھارت فلاں لوگ ہمارے خلاف کر رہے ہیں. اس پر بلاول صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، میں چاہوں گا ذرا وہ آپ کے سامنے پہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. دکھائیں. رائٹ. علی صاحب یہ پرنسپل، یہ سٹانس تو یہی ہونا چاہیے نا ریاست کا. یہ تو جواز کب تک ہم دیتے رہیں گے کہ بھائی یہ مودی کروا رہا ہے، را کروا رہا ہے، موساد کروا رہی ہے، خاد کروا رہی ہے، NDS کروا رہی ہے. ٹھیک ہے وہ تو کروائیں گے چونکہ وہ تو چاہیں گے پاکستان کو. ریاست نے اپنے پروٹیکٹیو شیلڈز کیسے، یہ پریکاشنری میئرز کیسے لینے ہیں، ریاست اس کی جواب دے گی نا. وہی تو
نے بات کی جو بلاول صاحب نے بات کی ہے انہوں نے کسی اور انداز میں کی ہے. البتہ اس بات سے میں بلاول صاحب کی بات سے میں ایگری نہیں کرتا کہ ریاست کی ناکامی ہے. ریاستیں جو ہیں واقعات سے نہ کامیاب ہوتی ہیں نہ ناکام ہوتی ہیں. یہ آپ کے ریاستی ادارے یا ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں روز کی ایک جنگ لڑتے ہیں. فرض کریں آج اگر دہشت گردی کا کوئی واقعہ پاکستان میں نہیں ہوا تو امیر عباس صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج نریندر مودی سو گیا تھا یا آج ہمارا دشمن سو گیا تھا؟ نہیں. روز کی روز انٹیلیجنس ہوتی ہے, روز کی فائٹ ہے, روز کی لڑائی ہے. کم ہو گئی ہے انٹینسٹی. اللہ تعالیٰ کے کرم سے دہشت گردی کی کمر ہم نے توڑی ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہم نے توڑی ہے, پاکستان نے, ریاست پاکستان نے توڑی ہے. اس وقت کی حکومتوں میں جب یہ آپریشن ضرب عضب شروع ہوا, امیر صاحب آپ کے پروگرام پہ میں شاید ڈیلی ہوتا تھا, بول نیوز پہ میں اور مراد دید ہوتے تھے ادھر ہی, آپ کو یاد ہوگا. میاں صاحب وزیر اعظم تھے, عمران خان صاحب نے فل سپورٹ کیا, زرداری صاحب نے کیا. اس وقت کے جو ہمارے جنرل راحیل صاحب پھر ٹیک اوور کیا, ان کے بعد جو ہے جب آئے باجوہ صاحب, انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا. اور ساتھ ساتھ جدھر ہمارا صوبہ تھا خیبر پختونخوا, سب سے زیادہ دہشت گردی کا سامنا ہمیں اور ہماری خیبر پختونخوا پولیس کو کرنا پڑا. جدھر میں اس وقت بیٹھا ہوں اپنے گاؤں میں, ادھر سے کچھ فاصلے پہ ہمارے ایک ایم پی جو ہے ان کو شہید کیا گیا. 40-45 لاشیں میرے علاقے میں گری, 45 بندہ تو ادھر شہید ہوا. یہ مردان جو میرے بالکل ساتھ ہے, جو میرا ہوم ٹاؤن ہے, بڑا شہر ہے, وہاں نادرہ پہ اٹیک ہوا. میرے اپنے بیچ میٹ, میرے ساتھ بینچ پہ بیٹھنے والے وکیل, میرے استاد کے بیٹے الیاس ثانی صاحب شہید ہوئے. یہ ساتھ میں ملاکنڈ میں ہمارے جو ہے ایف سی پہ بالکل صحیح. وہ تو خیر ہم سب نے علی بھائی وہ تو 12-13 سال کی ایک بڑی خونخوار تاریخ ہے ہماری. اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی پرچھائیاں ہم سے دور کرے. آپ بجا فرما رہے ہیں. قاہرہ صاحب, سر وزیر اعظم تو بہت بڑا منصب ہے نا, کوئی بھی سیاست دان ہو, چونکہ یہ بادشاہت نہیں ہے پاکستان میں, جمہوریت ہے. بادشاہ اپنی رعایا سے فرق رکھ سکتا ہے یا فاصلہ رکھ سکتا ہے. جمہوریت میں جمہوری حکمران رعایا یا عوام میں سے نکل کے سامنے آتا ہے, وہ عوام سے فاصلہ نہیں رکھ سکتا. اور اصل سیاست دان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا ہاتھ عوام کے نبض پر ہو, جو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر سکے اور صحیح موقع پر صحیح بات کر سکے. تو پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ پہلے نہ جانا اور اب جانا, کیا ہے سر؟ یہ دیکھیے 2-3 ایشوز ہیں امیر. مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو موقع پہ جانا چاہیے تھا. ویسے تو اصولی طور پہ ریاستوں کے اندر یہ کام سرکاری اداروں کا ہوتا ہے, اس طرح کے واقعات کو پروٹیکٹ کرنا. اور اگر واقعہ خدا نخواستہ کبھی کبھار ہو جائے تو اس کے اوپر فوری طور پہ ہیڈز جاتے ہیں, ان کے سینئر لوگ جاتے ہیں. لوگوں کو اپنے اداروں کے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا ان کی کوشش ہو سکتی تھی وہ کی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اداروں کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ واقعات ہوئے بڑے گھنونے, اگر حکمرانوں نے یا عدالتوں نے اس کا نوٹس لے لیا تو اس کے اوپر کوئی ایکشن جلدی ہو گیا, بہتر لوگوں کو انصاف مل گیا. فرض کریں کمپنسیشن کا ایشو تھا, وہ بہتر مل گیا. لیکن اگر اس پہ ایسا نہیں ہوا تو وہ معاملہ گوگل ہی ہو گیا. اب وہ لوگوں کو پراپر انصاف نہیں مل سکا یا بہت ڈیلیڈ انصاف ہوا, جو کہ بہت دفعہ ایسا ہوا پاکستان میں کہ کوئی بھی گھناؤنا واقعہ, اس حد تک کہ کسی بچی کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی تو وزیر اعظم وہاں چلے گئے, اور وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس یا ملک کے, وہ اگر موقع پہ چلے گئے تو اس کے نتیجے میں انصاف کے ادارے حرکت میں آ گئے, پولیس حرکت میں آ گئی, ہائیسٹ آفیسر حرکت میں آ گئے, اور انہوں نے بندوں کو بھی گرفتار کیا. انہوں نے ان کو کوئی کمپنسیشن دینی تھی, وہ بھی فوری طور پہ امیڈیٹلی ہو گیا. ہاں یہ بات درست ہے کہ وزیر اعظم ہر جگہ پہ ہر واقعے میں نہیں جا سکتے, لیکن کچھ واقعے وہ ہوتے ہیں جہاں پہ سینٹیمنٹ بہت زیادہ رائز کر جاتا ہے, وہاں وزیر اعظم صاحب کا جانا بنتا ہے. میں ذاتی طور پہ بھی اس بات کا قائل اور حامی ہوں کہ ہمارے اداروں کو اس قابل ہونا چاہیے, لوگوں کا ٹرسٹ اس پہ ہو کہ لوگ صرف وزیر اعلیٰ کی طرف نہ دیکھیں, ہر واقعے کے اوپر نہیں. ہاں یہ واقعہ اتنا خوفناک ہے. قاہرہ صاحب اسی میں قاہرہ صاحب یہی آپ سے ایک ضمنی سوال, چھوٹی سی بات, چھوٹی سی بات مجھے یہ واقعہ اتنا گھناؤنا ہے کہ اس واقعے میں, اور یہ تسلسل ہے, ایک واقعہ نہیں ہوا آئسولیشن میں, تسلسل ہے, اور ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ وہ بیچارے نہیں بیٹھے احتجاج پہ. ہمارے دور میں ان کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ ہوا, اس کے تدارک کے لیے
انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کیا, ہم خود گئے. جی بالکل, میں اتفاق سے ان کے ساتھ تھا. دوسرا پھر واقعہ ایک ہوا جس میں مجھے بھیجا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے, اور وہاں مکسی صاحب ہمارے گورنر تھے, ہم پھر ان کے پاس گئے, لیکن جلد گئے, وہاں زیادہ ہارڈ پوزیشن نہیں ہونے دی, اور اس کے لیے کوشش کر کے ان کو راضی کیا. جو کام ہم انٹرسٹڈ تھے وہ کیے. ہاں یہ بات درست ہے کہ دہشت گردی اور یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے, یہ ٹارگٹ کلنگ ہے ایک طرح کی, یہ کسی فرد کی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے سر. یہ تو نسل کشی ہے, یہ ٹارگٹ کے لیے تو جینوسائیڈ ہو رہا ہے نا سر, ایک ہی کمیونٹی. نسل کشی ایک اور رنگ ہے, نسل کشی ایک اور رنگ ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, بٹ اس کا ایک اور ایکسٹریم رنگ ہوتا ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ ان کا آج دکھ یہ ہے کہ جی ہمارے ساتھ تسلسل سے یہ ہو رہا ہے. یہ بات بھی ہے کہ اس کا علاج کسی ایک چھوٹے سے واقعے سے نہیں ہے, یہ کچھ لوگوں کو مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہم نے قابو کرنا ہے. اور میری دانش میں اس وقت آج کی حکومت اس کی قصوروار نہیں ہے, پچھلی حکومت بھی اس کی قصوروار نہیں تھی, اس سے پہلے والی بھی نہیں تھی. یہ تسلسل کے ساتھ پاکستانی ریاست میں ہم نے جو انتہا پسندی کو, جو ہم نے پرائیویٹ آرمی بنانے کی اجازت دی اور ہم نے جہاد کروائے, اس کے نتیجے میں جو امبیلنس کریٹ ہوا معاشرے کے اندر, جو ہمارا مسل کی جو بیلنس ہے وہ خراب ہوا, اور ایک خاص مسلک کو جب بہت زیادہ سپورٹ بنی تو اس کے خلاف بھی پھر ان کی آرمیز بنی, اور آج تو ہم کو ہوئی ہے. لیکن ورنہ پہلے تو صورتحال یہ تھی کہ باقاعدہ ہمارے سڑکوں پہ عام شہروں میں مسلح لوگ پھرتے تھے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ہم ان کے پاس نام کسم پیٹ گاڑیاں ہوتی تھی, مسلح لوگ ہوتے تھے, تو جہاں چاہے جاتے تھے. لیکن یہ ایک بحث, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست, اس میں فوجی حکومتیں ہوں, سول حکومتیں ہوں, ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں اور ہم نے اتنی انتہا پسندی کو اتنی اسپیس دے دی ہے عالمی سامراج کے بھی ساتھ مل کے کہ اب ہمارے لیے یہ بہت بڑا عذاب ہے, اور یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے. یہ مسلسل کئی حکومتوں کو کرنا پڑے گا. لیکن خان صاحب کا پرابلم کیا ہے؟ خان صاحب اس پہ اکٹھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ وہ اپوزیشن کو سوائے گالیاں دینے کے کچھ نہیں کرتے. کیا ہوگا؟ ہم نے کہا سونامی خان صاحب یہ تو بربادی کی علامت ہے, یہ نیگیٹو لفظ ہے, آپ اس کو پودے کریں گے تو آپ کے خلاف جائے گا. نہیں مانے, انہوں نے لڑ گئے نا. تو جو ہیروز کا مائنڈ ہوتے ہیں جو خان صاحب آپ نے جس ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کی بات کی ہے, بالکل آپ نے صحیح جا کے آپ جڑ تک پہنچے ہیں مسئلے کی, کہ جو ریڈیکلائز کیا گیا ہے معاشرے کو, اس کو ڈی ریڈیکلائز کیسے کرنا ہے, اس پر علی محمد خان صاحب سے آگے چل کے بات کروں گا. لیکن عباسی صاحب سر یہ آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا. عباسی صاحب گئے ہیں, ڈیلیٹ گئے ہیں, ساری تنقید سن کے گئے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں عیدوں پیچھے تمبا ساڑنا ہے, یعنی جب وقت تھا اس وقت نہیں, اب جب نے کیا آپ نے تو آپ اس کا نیک نامی زیادہ ہو جاتی ہے, اگر بر وقت چل جاتے ہیں تو زیادہ نیک نامی حکومت ان کرتی ہے. عباسی صاحب, جس طرح کارا صاحب نے بھی فرمایا, پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہ پریسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی واقعہ ہو تو کہا جائے کہ جی تدفین تب ہوگی جب وزیر اعظم یا صدر یا کوئی اور آرمی چیف یا کوئی شخصیت پہنچے گی. یہ پریسیڈنٹ والی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ معاملہ یہ ہے سر عباسی صاحب کہ 2002 سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے اس کمیونٹی کے ساتھ. 80 سے زائد واقعات ہو چکے ہیں, جس میں 17 بڑے واقعات ہیں, اور 80-90 لوگ ایک ہی حلے میں ان کے مار دیے گئے ہیں, اور 1600 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں. تو یہ کوئی آرڈینری یا عام ٹارگٹ کلنگ کے واقعات نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ جی اس پہ نہ جانا نہیں بنتا. یہ ڈیفرنٹ واقعہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. ایک تو بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس واقعہ جو ہوا ہے اس کو ایک اکیلا واقعہ نہ دیکھا جائے, بلکہ اس تسلسل کے ساتھ دیکھا جائے کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کتنے واقعے ہوئے ہیں, کس طرح ان کے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے, کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے, ان کے لوگوں کے ساتھ, ان کی خواتین کے ساتھ. اور اب تو بے شمار فیملیز ایسی ہیں جن میں شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم فیملی ممبرز میں میل ممبر بھی نہیں بچا. یہ چونکہ ایک ایسا وقت میں یہ ان لوگوں کو شہید کیا گیا ہے یا انہیں قتل کیا گیا ہے جس وقت ہے ان کے اندر پہلے سے بہت غم و غصہ بھی تھا, اور پہلے سے بہت زیادہ توقع کر رہے تھے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ ہمیں زیادہ پروٹیکٹ کرے گی, کیونکہ ان کا رائٹ تھا. اور ان کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہوتی چلی آ رہی تھی. آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ پہلی زیادتی شاید ان کے ساتھ ہوتی تو اتنا دکھ نہ ہوتا, ان کو اتنا ان کے اندر غصہ بھی نہ ہوتا, اتنی شاید وہ بڑی ایکسٹریم پوزیشن بھی نہ لیتے. لیکن کیونکہ مسلسل ان کے ساتھ ہوتا رہا, اور انہوں نے کہا کہ مختلف اوقات میں باتیں بھی ہوتی رہی اور شاید پوری طرح
ظاہر ہے یہاں ریاست میں ایسے معاملات ہیں کہ جب اس طرح کو کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے سارے جاتے ہیں, ساری باتیں کہتی ہیں, کچھ باتیں ہو جاتی ہیں, کچھ شاید پوری نہیں ہو سکتی ہوں گی, یا اگر ہو بھی سکتی ہے تو شاید ان کو تب پوری طرح نالج نہ ہو. اس معاملے میں انہوں نے کیونکہ پرائم منسٹر سے خود ڈیمانڈ کی ہے, پرائم منسٹر صاحب سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ صرف پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں ہیں, لہٰذا آپ مہربانی کر کے ہمارے پاس آئیں تاکہ ہم اپنی بات ڈائریکٹ آپ سے کر سکیں. حکومت آپ کے پاس ہے, چیف ایگزیکٹو آپ ہیں, تمام ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں, اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس وہ آئیں اور ہماری بات سن لیں اور ہم انہیں بات کریں. جس طرح آج وہ گئے ہیں, اس لیے وہاں جانا ضروری بنتا تھا. اگر چلے جاتے, ہاں ہر واقعے میں اتفاق کرتا ہوں, یہ ڈیمانڈ بھی نہیں آنی چاہیے, ہر واقعے بھی جا بھی نہیں سکتا. یہ ڈیمانڈ شاید کہیں اور واقعہ ہوتا تو کوئی یہ ڈیمانڈ نہ کرتا کہ ہم اپنی لاشیں نہیں دفنائیں گے. ظاہر ہے ان کی ایک حرمت ہے, اس کی طریقہ کار ہے, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے دریل جو ہے اس سے فارغ ہو کے کوئی بات کی جائے. لیکن یہ جو واقعہ تھا یہ ذرا اس لیے دل ہلا دینے والا تھا. ایک کمیونٹی ہے جس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا تھا, وہ بڑے مظلوم ہیں, وہ بڑے توقع کرتے ہیں, اور اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جذبات وہاں زیادہ ہائی تھے. ہر واقعے پہ تو میں نہیں سپورٹ کرتا, نہ کوئی بھی نہیں سپورٹ کرتا. ابھی قاہرہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ مشکل ہوتا ہے. عباسی صاحب ہر واقعے پہ کوئی کہتا بھی نہیں ہے, یہ ہم جانتے ہیں پاکستان میں کتنی, جیسے ابھی یہ اسامہ ندیم صدی کا, جیسے یہ عباسی صاحب جیسے یہ ایک نوجوان کا قتل ہوا یہاں اسلام آباد میں پولیس کے ہاتھوں آج سے ایک ہفتہ پہلے, اس کے لواحقین نے تو نہیں کہا کہ بھئی ہم تب دفنائیں گے جب وزیر اعظم آئیں. تو ہر کوئی کہتا بھی نہیں ہے, کبھی کبھار ایسی ڈیمانڈ بات ٹھیک ہے, یہ میں نے خود بھی کہی آپ سے, یہ ضروری تھا. لیکن یہ اچھا ہو گیا کہ آج وہ چلے گئے ہیں. اب اللہ کرے کہ جو باتیں انہوں نے آج ان سے کی ہیں, جو وعدے ان سے کیے ہیں, دیکھیں وہ بہت دکھی ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے تمام شہریوں کے ساتھ ان کی جان اور مال کا تحفظ کیا جائے. لیکن ان کے ساتھ بے شمار واقعات ہوئے ہیں, ان کے آئندہ کوشش کرنی چاہیے پروونشل اور سینٹرل گورنمنٹ کو, سب کو مل کر, سب ایجنسیز کو مل کر, کہ آئندہ ہزارہ برادری کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ درپیش نہ آئے. اچھا ایک عباسی صاحب آپ کی پارٹی سے احسن اقبال صاحب نے ایک بات, خود وزیر داخلہ تھے, انہوں نے ایک تاریخی حقیقت کو کا انکار کیا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے رکھوں. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ عباسی صاحب سے اور پھر علی محمد خان صاحب سے. اب سوسائٹی ریڈیکلائز ہو گئی ہے, ڈی ریڈیکلائز کیسے ہوگی؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. احسن اقبال صاحب, مریم نواز صاحبہ, باقی رہنماؤں سے پریس کانفرنس میں سوالات ہوئے اسی واقعے پر. احسن اقبال صاحب نے ایک بات کہی تھی, دکھا رائٹ جی. عباسی صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا 2018 میں مزدوروں کا. اب یہ خود وزیر داخلہ تھے, میں آپ کے سامنے کوئی لمبی فہرست نہیں رکھ رہا, دو اور بڑے واقعات. یہ تو مان گئے نا 2018 والا. 2013 میں جب آپ کی حکومت آ چکی تھی 11 مئی کے الیکشن کے بعد, تو اسی ہزارہ ٹاؤن میں خود کش حملہ ہوا تھا, 57 لوگ ان کے مارے گئے تھے. پھر 2014 میں بس سے اتار کر 42 زائرین کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا, وہ بھی اسی کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا, کچھ پنجاب سے تھے. تو یہ واقعات اگر ہوئے ہیں تو اس کا کم از کم ہمیں انکار تو نہیں کرنا چاہیے نا. میں نہیں سمجھا کہ کسی کو انکار کرنا چاہیے, نہ میں آج کسی کو الزام دے رہا ہوں, میں پچھلی کسی کو الزام دیا. میں کہتا ہوں کہ تسلسل کے ساتھ اس برادری کے ساتھ جس نے بھی کیے ہیں, جو کر رہا ہے, وہ بڑا ظلم ہوتا رہا ہے ان کے ساتھ, اور آج شاید 90 کے قریب بڑے چھوٹے بڑے واقعات ان کے ساتھ ہوئے ہیں. تو یہ میں نے کہیں جسٹیفیکیشن نہیں کی کب ہوا ہے اور کب نہیں ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ اتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم سب کو مل کر, پرانی حکومتوں نے بھی اپنی طرف پوری کوشش کی ہے, انہوں نے پوری طرح کوشش کی ہے, وہ بھی وہاں پہنچے ہیں, انہوں نے بھی کوشش کی کہ آئندہ ان کے ساتھ واقعات نہ ہو. اور مجھے یقین ہے کہ آج کی حکومت اور آج کی ایجنسی بھی یہ پوری ان کی خواہش اور کوشش ہوگی. ہم سب مل کر یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو تو شاید بدلیں, اس کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. لیکن کم از کم اس کمیونٹی, کیونکہ یہ اب کمیونٹی جو ہے وہ اس ہم نے شروع ہو گئی کہ ہماری جنوسائیڈ شروع ہو گئی ہے, ہماری نسل کشی کی ختم ہو رہی ہے. وہ بہت سارے لوگ یہاں سے چلے گئے, بہت سارے لوگ اب سمجھیں گے اس زمین پر ہم سیف نہیں رہے. ان کا درد اور بہت زیادہ ہے جو ہم سب کو فیل کرنا چاہیے, اور اس کے لیے کمپریہنسو پالیسی بنانی چاہیے, سارے سٹیک ہولڈر کو بیٹھنا چاہیے. بدقسمتی ہو گئی ہے کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں شدت پسندی بہت زیادہ آ گئی ہے. آج تو شاید ماحول بھی نہیں ہے بات کرنے کا آپس میں بیٹھ کر. ہمارے یہاں اتنی زیادہ شدت پسندی آ گئی ہے کہ کوئی فورم ہی نہیں رہا
کہ ہم بیٹھ کے بات کیا جا سکے، ورنہ ایسے واقعات کے بعد قوم کے جو بڑے ہوتے تھے سارے، وہ ایجنسیز کو بھی بناتے تھے، ایگزیکٹو بھی بیٹھتی ہوتی تھی، پروونشل گورنمنٹ کو بھی بٹھاتے ہوتے تھے اور بیٹھ کر کوئی اسٹریٹجی بناتے تھے کہ آئندہ کے لیے اس کا تدارک کس طرح کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ اے پی سی کے واقعے کے بعد کس طرح اسلام آباد کے اندر پرائم منسٹر کی سربراہی میں بیٹھے تھے ساری، اس میں اپوزیشن کی جماعتیں بھی بیٹھی تھی، اس میں ایجنسیز بھی بیٹھی تھی، اس میں افواج پاکستان کے لوگ بھی بیٹھے تھے، اور ایک کمپریہنسو پالیسی بنائی تھی جس کو پوری ریاست کی بیکنگ حاصل تھی۔ اس طرح کی ماحول ضرور ہونا چاہیے۔ ابھی کائرہ صاحب بات کر رہے تھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، ہلری کلنٹن نے اپنے 2 انٹرویوز میں کہا ہے، اس نے کہا کہ یہ ابھی سے یہ معاملات نہیں شروع کی، سوسائٹی کو کس طرح ہم نے خراب کیا ہے۔ وہ بہت بڑی لمبی داستان ہے کہ پاکستان میں شرک پسندی کہاں سے آ گئی ہے، کہاں لوگوں کو ٹرین کیا گیا ہے، کہاں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ مجاہدین تھے، اس وقت کے مجاہدین آج کے ٹیررسٹ تھے، اور یہ سارا دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ جب افغانستان کے معاملے میں اکٹھا کر کے، جہاد کے معاملے میں، پھر ان سب کو یہاں چھوڑ کر وہ واپس اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے، تو یہ سارا فیس پاکستان اس وقت سے کر رہا ہے بدقسمتی سے، لیکن یہ مسائل ضرور ہیں۔ اب تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ماحول ہے نہ ہماری ایک دوسرے کی، اب تو اپوزیشن اور حکومت کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج تو دشمنی ہم سارے اتنے اترے ہوئے کہ کسی کی اچھی بات نہیں سن سکتے ہم آپس میں بیٹھ کے۔ عباسی صاحب بڑی معتبر شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر آپ عمران خان صاحب کو تو گرچہ آپ نہیں معتبر مانتے، لیکن کم از کم علی محمد خان صاحب کو تو آپ دونوں معتبر مانیں گے، تو علی محمد خان صاحب موجود ہیں کیبنٹ کی طرف سے۔ تو علی محمد خان صاحب، یہ جدھر دونوں مہمانوں نے اشارہ کیا، بالکل اصل یہ باقی تو سطحی گفتگو ہے جتنی بھی ہو رہی ہے 7-8 دن سے، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جو یہ جہاد کے نام پر پاکستان میں جتھا بندی ہوئی، ویپنائزیشن ہوئی، اسلحے کے انبار لگ گئے، وال چاکنگ شروع ہو گئی، کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے ایک مسلک سے دوسرے مسلک کی طرف، عدم برداشت ہو گئی، کوئی کسی کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کی تقریب میں، لوگ بیٹھ کے مذہب کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ اب جب سب اتفاق کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اصل روٹ کاز یہ ہے، تو پرائم منسٹر اس کے اوپر انیشیٹو کیوں نہیں لیتے سر؟ دیکھیں، معتبر تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے معتبر ہے، باقی ظاہر ہے ہر ایک کو اپنا لیڈر جو ہے معتبر لگتا ہے، اور اگر میں آج منسٹر ہوں یا ایم این اے ہوں تو اللہ کے بعد اور عوام کے بعد عمران خان صاحب کی برکت ہے، جیسے کائرہ صاحب کے جو ہے بھٹو صاحب کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اور بیرسٹر صاحب کو میاں صاحب کی وجہ سے۔ تو اپنے اپنے لیڈران کی ہم عزت رکھتے ہیں، وہ ہماری ایک سیاسی مجبوری بھی نہیں ہے، ہمارا دل مانگتا ہے، ورنہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، دل نہیں مانے گا تو نہیں کریں گے۔ دیکھیں، جو آپ نے بڑا بنیادی سوال امیر عباس صاحب کیا ہے، میں اس پہ جتنا سوچتا ہوں، یہ دونوں میرے سینئرز ہیں، زیادہ میرے سے علم رکھتے ہیں، لیکن میں جتنا اس کو دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں جتنا دین سے آپ دور ہوں گے نا، یہ بات غور سے سنیے گا، جتنا آپ دین سے دور ہوں گے نا، اتنا آپ میں سختی ہوگی، اتنی آپ ایکسٹریمزم کی طرف جائیں گے۔ اب فنڈامنٹلزم اور ایکسٹریمزم میں فرق ہے، آپ جتنا فنڈامنٹلسٹ ہوں گے اتنا ہی جو ہے آپ اپنے مذہب پہ مضبوطی سے کھڑے ہوں گے۔ آپ مذہب ہے ہی محبت، مسئلہ ادھر ہوتا ہے جب آپ فنڈامنٹلزم ایکسٹریمزم کو ڈفرنس اس میں آپ نہیں رکھ پاتے۔ دیکھیں، جو قرآن پاک ہے، قرآن پاک جتنا آپ پڑھیں گے، علم کے ساتھ آپ میں حلم آتا ہے۔ اگر علم کے ساتھ آپ کی ادھر سریہ لگتا ہے تو یہ تو پیسے اور عہدے سے زیادہ خطرناک تکبر ہے۔ سب سے خطرناک تکبر نیکی کا ہے اور علم کا ہے۔ علم کے ساتھ حلم آنا چاہیے۔ شیطان میں کیا تھا؟ بہت بڑا علم تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن اس میں تکبر تھا۔ آپ میں حلم آنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ دیکھیں، جو ہمارے دین کے ائمہ تھے وہ بہت لبرل اور بہت ان میں سپیس تھی، اور سب سے بڑی مثال تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جو صلح حدیبیہ ہوا، صلح حدیبیہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ میسج ہے، غزوہ خندق میسج ہے ہم سب کو کہ ہم نے حالات کے مطابق آگے جانا ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو ایک ایگزامپل اپنی دیتا ہوں۔ 2004-05 میں حج میں تھا، والد صاحب والدہ صاحب کے ساتھ میں حج پہ گیا تھا۔ شارٹ بات کرتا ہوں، مدینہ منورہ میں والد صاحب کے ساتھ حرم پاک میں تشریف فرما تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرام گاہ کے بالکل ساتھ۔ وہاں کچھ ہمارے اہل تشیع حضرات آگے ایران سے، تو ان کے بڑے وہ کالے لباس میں آتے ہیں، ان کا اپنا ایک پرٹیکولر لباس ہے۔ سلام کیا، پوچھا کیا نام ہے، میں نے کہا علی محمد۔ تو پوچھتے ہیں کدھر سے، میں نے کہا پاکستان۔ تو وہ چونکہ نام میں علی پہلے آتا ہے رضی اللہ کا نام، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم شیعہ ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر پوچھا پھر سنی ہوگے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر نہ تم شیعہ ہو نہ تم سنی ہو، تم کیا ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، آئی ایم مسلم۔ تو پھر آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا، میں یعنی کہ بائی برتھ آئی ایم سنی۔ تو وہ اہل تشیع جو ہمارے بھائی تھے، انہوں نے یقین کرے میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں کہ وہ 5 تھے یا 4 تھے، ان کے کوٹس پہنے ہوئے تھے، ان پہ ٹرافیاں تھیں، ایک ایک ٹرافی مجھے دی اور ایوری بڈی کسڈ می، ہر ایک بندے نے اور دعا کی چلے گئے۔ دیکھیں
मसला किधर पैदा होता है, मसला उधर पैदा होता है। हमारे जो आइमा कहते थे कि अपने मसले को छोड़ो नहीं, दूसरे के मसले को छेड़ो नहीं। अब इसमें आप देखें, कानूनी फितरत देखें, दो चेहरे एक जैसे नहीं है। देयर इज ब्यूटी इन डाइवर्सिटी। मौसम बदलते हैं, फल बदलते हैं, आप जो है 500 जो है मील के फासले पे आपको बोनियां बदल जाएंगी, बल्कि हमारे मुल्क में तो 100 किलोमीटर पे बोनियां बदलती हैं। इसी में तो हुस्न है। सिर्फ सबात कायनात में सिर्फ अल्लाह को है, बाकी किसी चीज को सबात नहीं है। इस चीज को हमारे उलमा का एक रोल बनता है, जो वो करते भी हैं। मैं नहीं कहता नहीं करते, ज्यादा करना चाहिए कि हम कौम को बताएं कि एक बाप का बेटा एक दूसरी तरह नहीं हो सकता, दो भाई एक जैसे नहीं हो सकते, आपके खानदान में एक जैसे, आप चाल जो है अरबों इंसान है, दो बंदों की चाल एक जैसी नहीं है। मैं क्यों ये चाहता हूं कि ये दूसरा मेरी तरह सोचे। बहुत जबरदस्त। देखें आखिरी बात, जब तक हम इस बात को नहीं मान लेते, देखें मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किसी को तलवार रख के मुसलमान किया था? कुरान में अल्लाह कहता है कि ला इकराह फी दीन, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। हुस्न इखलाक, और ये जो हमारा देश है जिधर हम रहते हैं, ये तो है ही अवलिया का, यहाँ अवलिया की सरजमीन है। यहाँ तो हुस्न इखलाक से, यहाँ तो हमारे अवलिया की दरगाहों पे हिंदू हजरात आया करते थे मन्नतें मांगने। हम किस तरफ चल पड़े? तो मैं समझता हूँ कि इसमें हम पॉलिटिकल लीडरशिप का बड़ा रोल है, क्योंकि हम उतने ज्यादा एक दूसरे से नफरत आगे जा चुकी है। कायरा साहब, यही वो चीज है कि पॉलिटिकली, अच्छा कायरा साहब को कनेक्ट करें, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। एक ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और कायरा साहब से भी बात करते हैं, और एक वादा भी आपको याद करवाते हैं। उन्होंने हर इशू के बारे में एक टाइम लाइन दी थी हुकूमत में आने से पहले। उन्होंने टेररिज्म के बारे में भी एक टाइम लाइन दी थी या डेड लाइन दी थी, वो क्या थी? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। जब भी इस किस्म का वाक़या होता है, हर हुकूमत यही कहती है कि हम आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोकेंगे, लेकिन वाक़यात हो रहे हैं और उसी नौइयत के वाक़यात हो रहे हैं। 2015 में जब इसी तरह का वाक़या हुआ था, यानी मैं सिर्फ आपको फ़र्क बताना चाह रहा हूँ कि आज से 5 साल पहले भी वही बातें होती थी हुकूमतों की, 10 साल पहले भी, 15 साल पहले भी, और आज भी वही बात है। तो एक हज़ारा बच्ची ने आज से 5 साल पहले जब इन्हीं की ख़ानदान से और इन्हीं की कम्युनिटी से कुछ लोगों को मारा गया, तो उसने क्या कहा था? जी कायरा साहब, आज के वाक़या, आज की गुफ्तगू मैंने इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि वो तो हमारे ज़हनों में ताज़ा है। आज तो ये बातें मुतासरीन कर रहे हैं, लवाहिकीन कर रहे हैं। ये सर कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी कोई नेशनल लेवल पे? देखिए जी, मैं इस वक्त मायूसी की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं पहले गुजारिश कर चुका हूं कि मैं हुकूमत वक्त को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं तो पाकिस्तान की स्टेट ओवरऑल, जो हमारे स्टेट अफेयर्स रहे, अपना माजी है उसको ब्लेम कर रहा हूं। हमारी कमजोर हिकमत अमली है उसको ब्लेम कर रहा हूं। और मैं समझ रहा हूं, मुझे नहीं समझ आ रही कि हम इसका इलाज कैसे, मैं आपको कोई सोल्यूशन भी नहीं दे सकता, सबमिट कर लूंगा इस बात को। क्यों? इसलिए कि इसके डांडे जिस चीज से मिलते हैं उधर हमारी तवज्जो नहीं है, उधर हम हिम्मत नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर कुछ तबकात वो हैं जिनको हाथ लगाते हुए, एक तो इत्तेफाक राय नहीं है, कोई हुकूमत हाथ लगाएगी, दूसरी जमातें उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, बहुत सारे तबकात उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, अदालतें दरमियान में आ जाएंगी, इंटरनेशनल प्रेशर शुरू हो जाएंगे, आपके इदारों की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से मुख्तलिफ तरह के दबाव आ जाएंगे। काम हो चुका है। ये जो स्ट्रेटेजिक एसेट हमने बनाए हुए थे या हैं, ये हमारे लिए एक अजाब है। पाकिस्तान में सेक्टेरियन क्लैश, टॉलरेंस, इसका तरीकाकार क्या होगा? आप एक हाथ लगाते हैं, पूरे मुल्क के अंदर हंगामा है, अपोजिशन खड़ी हो जाती है, मीडिया खड़ा हो जाता है, बाकी इदारे खड़े हो जाते हैं, अदालतें से आर्डर दे देती है, दुनिया में शोर होता है। उसके हाथ डाले बगैर आप कैसे कर पाएंगे? और उसके रिएक्शन में बाकी लोग भी करते हैं। और फिर मेरे पास एक उससे भी ज्यादा लार्जर बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर तसलसल के साथ जिस ख्वाब के तहत ये मुल्क बना कि हम इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए इसको चलाएंगे,
जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस आता है तो सोसाइटी में डेमोक्रेटिक टॉलरेंस भी आती है, डेमोक्रेटिक नए जो आपके आइडेंटिटीज बनती है, और उसमें आपकी जो सोसाइटीज होती है ना, जो पुरानी जागीरदारी दौर की जो एग्रेरियन या कबायली आइडेंटिटी, मतलब मुस्लिम बिरादरी है, कबीला है, मसलक है, ये सारी आइडेंटिटीज दब जाती हैं और आप रूल ऑफ लॉ की और आप बाकी चीजों नई आइडेंटिटीज क्रिएट होती है। आपके यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ कॉलोनियल माइंडसेट के बाद हमारे ताकतवरों ने इस मुल्क के ऊपर डायरेक्टली टेक ओवर किया, आइन वायलेट हुआ, कानून वायलेट हुआ, कानून उनके बाद जो सियासतदान आए उन्होंने भी कानून को अपने अपनी तरह वायलेट किया। उसके बाद यहाँ रिवाज ये हो गया है कि जो ताकतवर में जो जागीरदार बैठा है, सरदार बैठा है, उसने वायलेट किया, कबीले के सरबराह ने वायलेट किया, जागीरदार ने वायलेट किया, और इस नक्शस में अदालतों ने वायलेट किया, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने वायलेट किया। तो रिवाज ये हो गया है कि जितना किसी का बस है, जितनी किसी की ताकत है, उतना वो कानून वायलेट कर। जब तक आप ताकतवर को कानून और आइन के ताबे नहीं करेंगे, और पाकिस्तान के ताकतवर इदारे और एजेंसियां और पाकिस्तान की अदालतें अपने आप को आइन और कानून के दायरे में नहीं लाएंगे, या ये समाज खड़ा होकर उनको नहीं लाएगा, तब तक किसका इलाज निकलना मेरे नजर में तो नहीं है। आप वैसे हमेशा ही अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आज तो आपको बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं कार साहब। ये जो फूड फॉर थॉट आपने दिया है, इमरान खान साहब ने एक बात मैं गुजारिश करूं, हर गवर्नमेंट में ये होता है, ऐसे वाक़े के बाद हुकूमत क्या करती है, अच्छा जी मुख्तलिफ सेक्ट के लोगों को बुलाओ, मजहबी ताल्लुक होनी चाहिए, वो तो फायर फाइटिंग है सर, वो तो फायर फाइटिंग है, वो तो आप लोगों को हमें मलमासाजी कर रहे होते हैं ना, सिर्फ आपका लेपापोती करके वक्त गुजारते हैं। सही बात। और हुकूमतों अच्छा, का मैं प्राइम मिनिस्टर का एक वादा आपको 7 साल पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक वादा किया था। उन्होंने कहा था कि करप्शन इतने दिन में खत्म कर दूंगा, रिफॉर्म्स इतने दिन में लेकर आऊंगा, इदारे इतने दिन में ठीक कर दूंगा। उन्होंने दहशतगर्दी का भी कहा था कि मैं इतने दिन में, और इसी हजारा कम्युनिटी के पर होने वाले वाकयात के कॉन्टेक्स्ट में क्या था, दिखाएं जी अली भाई। ये 13 जनवरी 2013 की बात है प्राइम मिनिस्टर की। आज हम 9 जनवरी 2020 में खड़े हुए हैं। 7 साल पहले, अब 90 दिन का था, 90 दिन छोड़ दें, अब तो 2.5 साल हो गए सर। अमीर अब्बास साहब, ये 2 इलेक्शन पहले की आप बात मुझे सुना रहे हैं, और उसके बाद बहुत बड़े बड़े हादसे इस मुल्क में हुए, लेकिन जो चीज़ जिसने जो अनमिट नफूस छोड़े, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इंसान को बहुत दुख देती हैं। मैं अपने वाले साहब को अपने हाथ से जो है गुस्ल दे के अपने हाथ से जनाजा मैंने खुद पढ़ा दफनाया, लेकिन मेरी आंखों से इतने आंसू नहीं निकले। लेकिन जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या था, मैं समझता हूँ कि उसने एक तरह से मैदान करबला की याद ताज़ा की, जो जुल्म हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल का। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हमारे मुल्क में जो है वो हुए हैं। यानी कि जो कसूर का वाक़या था, हालांकि वो बाहर से दहशतगर्द नहीं आया था, वो बच्ची के साथ जो हुआ, लेकिन इस तरह की अनदोहनाक चीज़ें हुई हैं। आपने खान साहब के हवाले से डायरेक्ट सवाल किया, तो उसका भी जवाब देता हूँ, लेकिन उसके साथ मैं एक एडिशनल बात भी करूँगा। पहले खान साहब का मैं कह दूँ, मेरे ख्याल में खान साहब ने जिस तरफ इशारा किया था वो ये था कि आपने जो पॉलिसी लेवल पे डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जो जिसकी तरफ कायरा साहब ने भी इशारा किया है बैन सुतूर, कि आप स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे एक डिसीजन मेकिंग करते हैं कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। क्या आपने स्ट्रेटेजिक एसेट वाली जो है पॉलिसी लेके चलनी है, या आपने बदलते ज़माने के साथ अपने आप को चेंज करना है ताकि मुल्क मजबूत हो, मुल्क में अमन हो और लोगों को खुशहाली आए और हर आदमी को अपने मजहब के मुताबिक जीने की आज़ादी हो। लेकिन दूसरा जो उसका एक, जो मैं इसके साथ एडिशनल बात करूंगा, वो ये देखें, पाकिस्तान पहले दिन से हमारे दुश्मनों को एक आंख नहीं वाया। कोई मुझे ये ना बताए कि पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेगा, जो ता क़यामत रहेगा, तो उसके मुखालिफ कलमा कुफर भी रहेगा। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान है जो कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना हुआ मुल्क है, और इसका अज़ली दुश्मन या हिंदुस्तान या इसराइल है या इस तरह की और जितने भी तागूती ताकतें। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तागूती ताकतें फलाना। पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी दहशतगर्दी होती है, यूज हम लोग होते हैं, लेकिन माइंड किसका है, ये पैसा किसका है, ये सोच किसकी है, कौन वो लोग हैं जो बाहर बैठ के ये करते हैं। क्या आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े से पहले अजीत दोवल ने नहीं कहा था हिंदुस्तान में बैठ के कि हम इनको तकलीफ देंगे, इनको महसूस करवाएंगे? ये चीजें होती रही हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये एक मुस्तकिल परपेचुअल जंग है, जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार मजीद भी करना होगा। 5th जनरेशन वॉर इज नॉट गोइंग एनीवेयर एनी टाइम सून। इसके लिए हम सब ने खड़े होना होगा अपनी रियासती इदारों के साथ। अब्बासी साहब, ये देखिए ना, जिस तरह जब APS का वाकया हुआ तो इमरान खान साहब उस वक्त 126 दिन का धरना उनका चल रहा था। उस वाकये के बाद इमरान खान साहब ने अपने धरने को
ख़त्म कर दिया। ये जो अभी सानिया हुआ है, इस सानिया के बाद अब कोई जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसको हम कम नहीं कर सकते हैं? ये जो अभी आप पीडीएम की तहरीकें हैं, अभी आप लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, क्यों ना उस सारी तहरीक को, उस पोटेंशियल को पॉजिटिव तरीके में ढाल दिया जाए और हुकूमत के साथ बैठ के आप और सब कम से कम इस मसले से एक नई सूब का आगाज़ किया जाए। एक तो पिछले गुफ्तगू अली मोहम्मद खान साहब ने की, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी पार्टी के अंदर भी, और बहुत अच्छी बात है, और ये माहौल जरूर पैदा करें कि शास्तगी का, ये माहौल जरूर पैदा करें कि एक दूसरे की बर्दाश्त का, ये माहौल जरूर पैदा करें कि हम कम से कम एक दूसरे के साथ सामने बैठकर बात कर सकें। ठीक है, हर पार्टी का एक अपना झंडा होता है, एक मंशूर होता है, उसका एक अपना प्रोग्राम भी होता है, वो भी जरूर जारी रखना चाहिए, लेकिन इस मुल्क के अंदर एक माहौल मेहरबानी करके जरूर दें। तो मली मोहम्मद खान साहब ने यहाँ बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने औलिया इकराम का भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की भी और बात की भी मिसालें दी हैं, वो सारी बिल्कुल ठीक थी। काश हम सारे भी समझ कर उस पर अमल कर सके। अभी जो आपने सवाल किया जी, देखें जब APS का वाकया हुआ था, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब का धरना चल रहा था। मुल्क के वज़ीर आज़म ने इनिशिएटिव लिया था, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने बाकी सियासी जमातों से भी रिक्वेस्ट की, बिल्कुल उन्होंने बाकी जो एजेंसीज थे उनको भी कहा है कि हमारी सियासत चलती रहेगी, हम एक दूसरे के मखालिफ इलेक्शन भी लड़ते रहेंगे, ये हमारा प्रोग्राम है। अब रियासत पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि हम इकट्ठे होकर दहशत गर्दी का मुकाबला करें। और जनाब, दहशत गर्द ने ये नहीं देखना कि ये PTI का है, ये मुस्लिम लीग का है, ये पीपल्स पार्टी का है। उसने तो जब तबाही करनी है तो न सिर्फ हमारे लोगों की तबाही होगी, हमारी इकानमी तबाह होगी, हमारा मुल्क की बाकी जो सारा स्ट्रक्चर है वो तबाही की तरफ चला गया था। तब भी सब ने बैठकर जब फैसला किया और हाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, उनको पूरी बैकिंग की, फिर अल्लाह ताला ने हमें बड़ी फतह दी। इस मुल्क से टेररिज्म का बड़ा खात्मा हुआ। अब फिर दोबारा ये टेररिज्म कुछ अरसे से उठ रहा है। अब ये वक्त था कि मुल्क के वज़ीर आज़म में इमरान खान साहब, ये इनिशिएटिव हमेशा हुकूमत लेती है, हुकूमत बिठाती है, हुकूमत कहती है कि हाँ, जिनके नीचे एजेंसीज भी हैं जिनको आके बताते हैं। आज मसाइल इतने बढ़ गए हैं और मामलात ऐसे हैं कि हम कोई फोरम मौजूद नहीं है, बहुत जबरदस्त और हम बात अब्बासी साहब ने की है। मेरा ख्याल यही पंचिंग लाइन है आज के प्रोग्राम की, और इसी पंचिंग लाइन पे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैंने कहा कि वो कौम के माई बाप और मुल्क के माई बाप की हैसियत रखता है। कौम, मुल्क, सबकी नज़र वज़ीर आज़म के मनसब की तरफ होती है। जैसे वज़ीर आज़म आज गए और भले ताख़ीर से गए, लेकिन उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने गए, इसी तरह वज़ीर आज़म को चाहिए कि अब इस वाक़े के बाद ऑपोजिशन को कम से कम नेशनल इस किस्म के इशूज़ के ऊपर ऑन बोर्ड लें। अगर माजी की हुकूमतें इस तरह के वाक़यात का जो डेडलॉक है उसे ख़त्म नहीं कर सकी और एक हमागीर पॉलिसी नहीं बना सकी, तो हो सकता है इमरान खान साहब के हाथों से बन जाए, लेकिन वो शुरू तो करें। अगर वो स्टेज पे खड़े होकर इनको ब्लैकमेलर कह देंगे ऐसे मौके के ऊपर, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।